نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کے اس خاص پروگرام وقار سخن میں آپ کا میزبان سلیم امروہوی آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کچھ اہم ترین شعراء حضرات سے درخواست کرتے ہیں، وہ ہمارے اس پروگرام سے جڑتے ہیں اور اس کے ذریعے بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ ناظرین، ماہ رمضان چل رہا ہے اور ہر شخص نماز میں مصروف ہے، روزے میں مصروف ہے اور خصوصی طور سے تلاوت کلام پاک میں مصروف ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا اپنے ناظرین سے کہ نماز کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ذکر اہل بیت میں آپ کی شرکت رہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں ہی اپنی امت کو خصوصی طور سے چھوڑی ہیں، ایک کلام الہی اور ایک اہل بیت۔ تو ہمیں دونوں کا دامن پکڑے رہنا ہے۔ ہمیں جہاں ایک طرف کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور دوسری طرف سیرت اہل بیت پر بھی نظر رہنی ہے، اور محبت اہل بیت ہر مومن کو کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور محبت تو دل میں ہوتی ہے، لیکن مودت یعنی ضروری ہے کہ اسے ظاہر بھی کرے انسان۔ اور وہ ظاہر کرنے کا طریقہ بہت آسان سا یہ ہے کہ یا تو آپ اس ذکر میں کسی طرح سے شریک ہوں، اگر آپ کا اتنا مطالعہ ہے کہ آپ اسے بیان کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ اگر شاعر ہیں تو آپ اسے منظوم خراج عقیدت کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ورنہ آپ اس ذکر میں شریک ہوں۔ آپ اگر اس ذکر کو سن رہے ہیں ناظرین، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ذکر اہل بیت کا سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس ذکر میں شریک ہونا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو آئیے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ناظرین، اور آج ہمارے ساتھ کچھ اہم ترین شعراء سے ہم نے درخواست کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ہمیں اس یقین کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ان کا کلام پیش کریں گے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں نعت سرور کائنات کے لیے محترم عقیل نعمانی صاحب سے۔ عقیل نعمانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ محفلوں اور مشاعروں کے حوالے سے آپ کا نام پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ آپ کا ایک مخصوص انداز ہے پڑھنے کا۔ ہماری درخواست پر آپ اس وقت ہمارے اس پروگرام کا ایک حصہ بن رہے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم درخواست کرتے ہیں عقیل نعمانی صاحب سے کہ وہ نعت سرور کائنات یا اہل بیت کی شان میں کچھ اشعار سنانا چاہیں تو ہمارے اس پروگرام میں سنائیے۔ جناب عقیل نعمانی صاحب۔ دیکھیے، اس مبارک محفل کا آغاز نعت پاک سے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، آپ آئے تو ہوا سارے زمانے کا بھلا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں عقیل صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ آپ اللہ کا پیغام سنانے آئے، آپ نفرت کو زمانے سے مٹانے آئے، آپ آئے تو محبت کے زمانے آئے، آپ کو دیکھ کے شر خیر کے سانچے میں ڈھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آپ آئے تو
کی فضا دور ہوئی، کفر کی رات سمٹ جانے پہ مجبور ہوئی، آپ کے دم سے زمین نور والا نور ہوئی، کٹ گیا نور کی کرنوں سے اندھیروں کا گلا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ صلی اللہ، آپ آئے تو ہوا سارے زمانے کا بھلا، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ آج کل بڑے نامساعد حالات ہیں، اور میں اس موقع پر آپ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ مقتل میں عبادت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، مقتل میں عبادت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، یہ مذہب تسلیم و رضا اور ہی کچھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مذہب تسلیم و رضا اور ہی کچھ ہے، آنکھوں سے نکلتے ہیں دھڑکتے ہوئے آنسو، آنکھوں سے نکلتے ہیں دھڑکتے ہوئے آنسو، اظہار غم آل بار سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اظہار غم آل بار ہی واہ واہ کچھ واہ، ہے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دنیا کی حکومت میں سکون ڈھونڈنے سبحان اللہ سبحان اللہ والوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا کی حکومت میں سکون ڈھونڈنے والوں، مولا کی محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا کی محبت کا مزہ سبحان اللہ اور سبحان ہی اللہ سبحان کچھ اللہ، ہے، مقتل میں سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا کی حکومت میں سکون ڈھونڈنے والوں، دنیا کی حکومت میں سکون ڈھونڈنے والوں، دنیا کی حکومت میں سکون ڈھونڈنے والوں، مولا کی محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، مولا کی محبت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ تو ناظرین، کتنی خوبصورت آواز میں آپ نے خوبصورت کلام سماعت فرمایا محترم عقیل نعمانی صاحب سے۔ ہم شکر گزار ہیں عقیل نعمانی صاحب کے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے، اور عقیل نعمانی صاحب کو بھی خصوصی طور سے تمام تر بیماریوں سے بچائے رکھے۔ تو ناظرین، اب میں درخواست کر رہا ہوں ایک اور اہم ترین شاعر سے، اور وہ ہیں جناب شعیب نوغانوی صاحب۔ ناظرین، شعیب نوغانوی صاحب سے ہم نے پہلے بھی درخواست کی تھی، اور وہ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بنے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت حمد پیش کی تھی۔ ہم نے چاہا کہ ان سے ایک بار پھر درخواست کی جائے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت سرور کائنات ایک بار ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیں، کیونکہ ان کا ایک مخصوص انداز ہے، اللہ نے انہیں خوبصورت آواز عطا کی ہے۔ تو ہماری درخواست پر وہ ایک پروگرام میں پھر شرکت کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں شعیب نوغانوی صاحب سے خوبصورت نعت۔ جناب شعیب نوغانوی۔ نعت کا مطلع ہدیہ سماعت کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک لمحہ میرے لبوں پر جو ذکر خیر البشر نہ ہوتا، ہر ایک لمحہ میرے لبوں پر جو ذکر خیر البشر نہ ہوتا، یقین ہے مجھ کو
میری صدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 پہ اثر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ملاحظہ کیجئے گا فلک نہ ہوتا زمین نہ ہوتی وجود شمس و قمر نہ ہوتا فلک نہ ہوتا زمین نہ ہوتی وجود شمس و قمر نہ ہوتا خدا سجاتا نہ بزم عالم جو آمنہ کا پسر نہ ہوتا برستے بادل نہ آسمان سے نہ رنگ کو ذوق ذاق ملتے برستے بادل نہ آسمان سے نہ رنگ کو ذوق ذاق ملتے نہ ہوتی دریاؤں کی روانی ہواؤں کا بھی سفر نہ ہوتا کہاں یہ ہوتے حسین نظارے رسول اعظم مگر نہ آتے کہاں یہ ہوتے حسین نظارے رسول اعظم مگر نہ آتے اندھیرا عالم میں چھایا رہتا کہیں بھی نور سحر نہ ہوتا اندھیرا عالم میں چھایا رہتا کہیں بھی نور سحر نہ ہوتا مطلب ملاحظہ کیجئے گا زبان پہ دنیا کی جھوٹ ہوتا رسول صادق اگر نہ ہوتا جب آپ دنیا کی جھوٹ ہوتا رسول صادق اگر نہ ہوتا حدیث ہوتی نہ ہوتا قرآن کوئی بیان معتبر نہ ہوتا شعر ملاحظہ کیجئے بھٹکنے والوں کی رہ گزر پر نہ ہم چلے ہیں نہ ہم چلیں گے بھٹکنے والوں کی رہ گزر پر نہ ہم چلے ہیں نہ ہم چلیں گے ہمیں بھی ہوتی تلاش منزل اگر کوئی راہ نہ ہوتا اور قدم قدم میں عداوتیں ہیں عجیب دنیا ہے رنجشیں ہیں قدم قدم پر عداوتیں ہیں عجیب دنیا ہے رنجشیں ہیں فرشتے آتے زمین پر کیسے جو میرے آقا قدر نہ ہوتا اور خدا کی رحمت جہاں پر سے فرشتے آئے ستارہ اترے خدا کی رحمت جہاں پر سے فرشتے آئے ستارہ اترے اگر نہ ہوتا جہاں میں یسرب کوئی پھر ایسا نگر نہ ہوتا اور براق و رف سواری ان کی مثال اب تک نہ پائے جس کی براق و رف سواری ان کی مثال اب تک نہ پائے جس کی وہ عرش اعلیٰ پر جیسے پہنچے کوئی بھی ایسا سفر نہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جواب مل جائے ہم کو شاید
یہ بات کعبے سے چل کے پوچھے جواب مل جائے ہم کو شاید یہ بات کعبے سے چل کے پوچھے اترتی آیات پھر کہاں پر اگرچہ زہرا کا گھر نہ ہوتا اترتی آیات پھر کہاں پر اگرچہ زہرا کا گھر نہ ہوتا خدا پیما نبی پیما شعیب لاتے اگر مسلمان خدا پیما نبی پیما شعیب لاتے اگر مسلمان تو لال زہرا کا کربلا میں میان تیغو تبر نہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 میرے لبوں پر جو ذکر خیر البشر نہ ہوتا یقین ہے مجھ کو میری صدا کا کسی بھی دل پہ اثر نہ ہوتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہر ایک لمحہ میرے لبوں پر جو ذکر خیر البشر نہ ہوتا یقین ہے مجھ کو میری صدا کا کسی بھی دل پر اثر نہ ہوتا یقین ہے مجھ کو میری صدا کا کسی بھی دل پر اثر نہ ہوتا کیا خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے ہمارے محترم شعیب نوغانوی صاحب ہم شکر گزار ہیں شعیب نوغانوی صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور وہ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بنے اور انہوں نے خوبصورت نعت کے ذریعے منظوم خراج عقیدت پیش کیا آئیے ناظرین اب اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں ناظرین آئیے اب ایک بار ہم بامبے کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے ایک بہت خوبصورت آواز خوبصورت انداز اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں ہمارے برادرم مقتدی رضا صاحب جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے مالک جناب مقتدی رضا صاحب سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں کچھ منقبت کے اشعار سنائیں یعنی بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں برادرم مقتدی رضا صاحب سے کہ وہ کچھ اشعار ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں سماعت فرمائیے مقتدی رضا صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی ویورز کو مقتدی رضا کا السلام علیکم ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اہل بیت ٹی وی کا بہت بہت شکر گزار ہوں ساتھ ہی ساتھ اپنے بڑے بھائی سلیم امروی صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں مدعو کیا میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ میں اہل بیت ٹی وی اور ان کی ٹیم کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سب کو سارے مومنین کو اس کرونا وائرس سے اللہ نجات دلائے الہی آمین اور منقبت کا ایک مطلع چند اشعار پیش کر رہا ہوں بزبان ممدو امام حسین کا کلام بزبان ممدو پیش کر رہا ہوں میں پھر سے ایک بار اہل بیت ٹی وی لندن کا بہت بہت شکر گزار ہوں ایک صلوات کا سہارا دے دیجیے زیادہ وقت نہیں لوں گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماہ زہرا باپ ہے در اور نبی نانا میرا ماہ زہرا باپ ہے در اور نبی نانا میرا حاکم شامی تقابل کیا بھلا تیرا میرا سبحان اللہ ماہ زہرا باپ ہے در اور نبی نانا میرا شعر سنیے حضرات مطلع ثانی پیش کر رہا ہوں ہے زمین و آسمان سا فاصلہ تیرا میرا
ہے زمین و آسمان سا فاصلہ تیرا میرا، ہے سقیفہ تیرا گھر دولت کدا کعبہ میرا، ماہ زہرا باپ حیدر اور نبی نانا میرا۔ بطور خواہش سنیے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ جد حرم کے پاس تھے باپ مولود حرم، جد حرم کے پاس تھے باپ مولود حرم، قبلہ کعبہ عرب میں ہے فقط کنبہ میرا، ماہ زہرا باپ حیدر اور نبی نانا میرا۔ انشاءاللہ یہ شعر بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تو نجس ابن نجس ابن نجس ابن نجس، تو نجس ابن نجس ابن نجس ابن نجس، ہے سند قرآن کی تطہیر ہے رتبہ میرا، ماہ زہرا باپ حیدر اور نبی نانا میرا، کاسہ سر تیری نسلوں کے میری ٹھوکر میں ہے، کاسہ سر تیری نسلوں کے میری ٹھوکر میں ہے، تیرے شجرے سے کہیں روشن ہے نقش پا میرا، ماہ زہرا باپ حیدر اور نبی نانا میرا۔ ٹھیک تھا رستا تیرا تو سوچ یہ کیسے ہوا، ٹھیک تھا رستا تیرا تو سوچ یہ کیسے ہوا، کربلا میں حر نے کیوں اپنا لیا رستا میرا، ماہ زہرا باپ حیدر اور نبی نانا میرا۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس وجہ سے میں اس منقبت کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ چل دیے جو چھوڑ کر اپنے نبی کی لاش کو، چل دیے جو چھوڑ کر اپنے نبی کی لاش کو، ان سے امید کفن کرتا نہیں لاشا میرا، ماہ زہرا باپ حیدر اور نبی نانا میرا، حاکم شامی تقابل کیا بھلا تیرا میرا، ماہ زہرا باپ حیدر اور نبی نانا میرا۔ اللہم صلی علی محمد میں مقتدی رضا بامبے سے ایک بار پھر
शुक्र गुज़ार हूँ अहले बैत टीवी लंदन का और सलीम अमरोही साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, क्या ख़ूबसूरत मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे बिरादरम मुक़्तदी रज़ा। माँ है ज़हरा, बाप हैदर और नबी नाना मेरा। माँ है ज़हरा, बाप हैदर और नबी नाना मेरा। हाकिम शामी तकाबुल क्या भला तेरा मेरा। हाकिम शामी तकाबुल क्या भला तेरा मेरा। क्या ख़ूबसूरत बज़ुबान ममदू मुक़्तदी रज़ा साहब ने मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर इस प्रोग्राम का वो हिस्सा बने और हमारे नाज़रीन की खिदमत में उन्होंने ख़ूबसूरत अशार पेश किए। नाज़रीन, आइए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब एक और अहम तरीन शख्सियत के हुज़ूर पहुँचते हैं। नाज़रीन, यूँ तो उनके चाहने वाले उन्हें जावेद भाई कहकर उनसे मुखातिब होते हैं। नाज़रीन, जावेद भाई के हवाले से मैं आपको इतना बताता चलूं कि यूं तो आपका ताल्लुक़ सरज़मीन बदायूं से है। आपने आला तालीम हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और उसके बाद आप रोज़गार के हवाले सिलसिले में आप काफ़ी अरसे तक रहे मस्कत यानी ओमान में। अब वो काफ़ी अरसे से अपने बच्चों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ लखनऊ में रह रहे हैं। और नाज़रीन, मैं ये कहता चलूँ कि आप बड़े खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। तो नाज़रीन, आइए अब दरख्वास्त करते हैं शायर अहले बैत जावेद इकबाल बदायूनी साहब हमारी दरख्वास्त पर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और बारगाह अहले बैत में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। समाअत फरमाइए जावेद भाई को। बरादरम सलीम साहब, सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूं कि मैं आपका बेहद मरहून मिन्नत हूं कि आपने इस मुबारक महफ़िल में शिरकत का मौका दिया और मुझे सवाब दारन हासिल करने का मौका फ़राहम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे आज की महफ़िल के उन्वान के हवाले से पहले पेश करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। मुलाहिज़ा फरमाइए कि मेरे अशार की है तू मेराज, मेरे अशार की है तू मेराज, तेरे दम से सजी बहार सुखन, तेरे दम से सजी बहार सुखन, फैज़ से तेरे मदहे अहले बैत। मैं मदहे अहले बैत से मुखातिब हूँ। फैज़ से तेरे मदहे अहले बैत बढ़ गया है मेरा वक़ार सुखन, बढ़ गया है मेरा वक़ार सुखन। मौलाए कायनात का की मदह ना हो या उनका ज़िक्र ना हो तो महफ़िल में भला क्या मज़ा आएगा। 1-2 क़तात मौला के हवाले से। उसे था खिदमत खल्क़े खुदा का शौक़ बहुत, खुशी के साथ वो कांधों पे बोझ ढोता था, खुशी के साथ वो कांधों पे बोझ। इसीलिए तो उसे बूतराब कहते हैं। वो बादशाह था फिर भी ज़मीं पे सोता था, वो बादशाह था फिर भी ज़मीं पे सोता था। और गदीर के हवाले से सिर्फ 4 मिसरे और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि खुम के मैदान में लोगों से कहा मुरसल ने, हुक्म माबूद की तामील तो हो जाने दो, हुक्म माबूद की तामील तो हो जाने दो, हाजियों शौक़ से फिर अपने घरों को जाना, पहले तुम दीन की तकमील तो हो जाने दो, पहले तुम दीन की तकमील तो हो जाने दो। और हज़रात नाज़रीन, ये क़ता गाज़ी हज़रत अब्बास की मोहब्बत के हवाले से आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए कितने नाजुक हैं मोहब्बत के तकाज़े जावेद, कितने नाजुक हैं मोहब्बत के तकाज़े जावेद, कितनी मुश्किल से अदा रस्म वफ़ा होती है, कितनी मुश्किल से अदा रस्म वफ़ा होती है। जाके दरिया पे भी प्यासा कोई प्यासा ही रहे, तब कहीं रस्म मोहब्बत की अदा होती है, तब कहीं रस्म मोहब्बत की अदा होती है। और अगर ये किताब ही ना पढ़ूँ करबला पे तो मैं बहुत तिश्ना रह जाऊँगा। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये आग फ़कत दिल ही जलाएगी तुम्हारा, ये आग फ़कत दिल ही जलाएगी तुम्हारा, जो चीज़ बचानी थी बचा ले गई ज़ैनब,
جو چیز بچانی تھی بچا لے گئی زینب، اب جو بھی جلانا ہے بست شوق جلا دو، اب جو بھی جلانا ہے بست شوق جلا دو، سجاد کو خیمے سے اٹھا لے گئی زینب، سجاد کو حضرات خواتین و حضرات اس مہینے میں بڑے شہزادے حضرت امام حسن کی ولادت ہے، تو میں دو مختلف منقبتوں سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر جو بھی عرض کروں گا وہ مولا امام حسن سے ہی متعلق ہوگا۔ پہلے یہ 3 شعر سنیے اور ولادت کی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 شعر ملاحظہ فرمائیے کہ پیمبر سے باغ جناح مانگتے ہیں، پیمبر سے باغ جناح مانگتے ہیں، نواسے کی خیرات جاں مانگتے ہیں، نواسے کی خیرات جاں مانگتے ہیں، فقط خلد میں ایک مقام مانگتے ہیں، فقط خلد میں ایک مقام مانگتے ہیں، وہ جتنے ہیں اتنا کہاں مانگتے ہیں، وہ جتنے ہیں اتنا کہاں مانگتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص تشریف لائیں بڑے شہزادے ولادت ہوئی ہے، شعر ملاحظہ فرمائیے کہ علی فاطمہ آج دونوں ہیں شاداں، علی فاطمہ آج دونوں ہیں شاداں، چلو ان سے دونوں جہاں مانگتے ہیں، چلو ان سے دونوں جہاں مانگتے ہیں۔ ایک دوسری دیگر منقبت سے چند اشعار مولا امام حسن کی ولادت کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں، بس 4-5 شعر کہ مناؤ جشن خوشیوں کی گھڑی ہے، مناؤ جشن خوشیوں کی گھڑی ہے، جہاں میں آمد سبت نبی ہے، جہاں میں آمد سبت نبی ہے، نبی ہیں شادماں حیدر بھی شاداں، نبی ہیں شادماں حیدر بھی شاداں، خدا نے گود زہرا کی بھری ہے، خدا نے گود زہرا کی بھری ہے۔ اور یہ سنیے شعر کہ قطاروں میں کھڑے ہو جاؤ لوگو، قطاروں میں کھڑے ہو جاؤ لوگو، در زہرا پہ رحمت بٹ رہی ہے، در زہرا پہ رحمت بٹ رہی ہے۔ اور وہ سورہ ذہن عالی میں محفوظ ہوگا، اِنَّ شَأْنَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میں نے ابتر لفظ کو استعمال کیا ہے اس شعر میں، اس لیے اس سورے کی یاد دلانا ضروری تھی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کسی ابتر کو اتنا تو بتا دو، کسی ابتر کو اتنا تو بتا دو، نبی کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، نبی کی نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ بطور خاص یہ شعر کہ امامت کی فضیلت اللہ اللہ، امامت کی فضیلت اللہ اللہ، یہ آغوش نبوت میں پلی ہے، یہ آغوش نبوت میں پلی ہے، اور ثنا شبر کی اور جاوید آسی، ثنا شبر کی اور جاوید آسی، یہ بندہ کیسا قسمت کا دھنی ہے، یہ بندہ کیسا قسمت کا دھنی ہے۔ کسی ابتر کو اتنا تو بتا دو، نبی کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، امامت کی فضیلت اللہ اللہ، یہ آغوش نبوت میں پلی ہے، یہ آغوش نبوت میں پلی ہے، یہ آغوش نبوت میں پلی ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قطاروں میں کھڑے ہو جاؤ لوگو، قطاروں میں کھڑے ہو جاؤ لوگو، در زہرا پر رحمت بٹ رہی ہے، در زہرا پر رحمت بٹ رہی ہے۔ کیا خوبصورت شاعری سنا رہے تھے شاعر اہل بیت ہمارے محترم جاوید اقبال بدایونی صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اس پروگرام کا وہ حصہ بنے اور انہوں نے بارگاہ اہل بیت میں کچھ اشعار سنائے۔ جاوید بھائی، ہم آگے بھی آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ نہ کچھ اور بھی سنا جائے، کیونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور بھی شعراء حضرات کا کلام آپ تک پہنچائیں ناظرین، تاکہ ایک گلدستے کی مانند آج یہ پروگرام وقار سخن ایک گلدستے کی مانند، وہ گلدستہ جس میں کہیں نعت کی شکل میں کوئی پھول مہک رہا ہے، کہیں منقبت کی شکل میں کوئی پھول مہک رہا ہے، کہیں مناجات کی شکل میں کوئی پھول مہکتا ہوا نظر آئے، کہیں قصیدے کی شکل میں کوئی
کوئی پھول مہکتا ہوا نظر آئے، وہ گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ناظرین۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ شعراء کا خصوصی طور سے ان سے درخواست کی ہم نے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ابھی آپ سے مخاطب تھے شاعر اہل بیت ہمارے جاوید بھائی، ہم ان کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں۔ نہیں ہیں عرش پا بے وجہ شور صلی اللہ، کہیں ضرور محمد کا نام آیا ہے، کہیں ضرور محمد کا نام آیا ہے۔ ہوا ہے ذکر احمد جس مقام پر، ہوا ہے ذکر احمد جس مقام پر، فرشتوں کی ہوئی آمد وہاں پر، فرشتوں کی ہوئی آمد وہاں پر، اور بچھے جاتے ہیں سب یہ چاند تارے، بچھے جاتے ہیں سب یہ چاند تارے، قدم کس نے رکھا ہے آسماں پر، قدم کس نے رکھا ہے آسماں پر۔ ناظرین آئیے اب آپ کو ایک بہت خوبصورت سی محفل میں لیے چلتے ہیں۔ گزشتہ دنوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے یہ محفل سجائی گئی تھی، جس میں ہمارے اور آپ کے پسندیدہ شاعر اہل بیت محترم میر نذیر باقری صاحب نے بھی شرکت کی تھی۔ تو ناظرین ہم یہ چاہیں گے کہ میر نذیر باقری صاحب کا کچھ کلام اس پروگرام میں شامل کریں اور آپ لوگ ان کا کلام سماعت فرمائیے۔ میر نذیر باقری صاحب کی شخصیت پوری دنیا میں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، رسائی ادب کے حوالے سے خصوصی طور سے ان کا بہت کام ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے محترم میر نذیر باقری صاحب کا یہ خاص کلام۔ مدح خانوں پہ ہے احسان ابو طالب کا، مدح خانوں پہ ہے احسان ابو طالب کا، نعت کا پہلا ہے دیوان ابو طالب کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ مدح خانوں پہ ہے احسان ابو طالب کا، نعت کا پہلا ہے دیوان ابو طالب کا، ایک قصیدہ ہے بلیلان ابو طالب کا۔ قصیدہ سنیے گا، اور بات یہیں تمام کر دوں گا۔ ایک قصیدہ ہے بلیلان ابو طالب کا، نام قرآن میں ہے عمران ابو طالب کا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ایک قصیدہ ہے بلیلان ابو طالب کا، نام قرآن میں ہے عمران ابو طالب کا۔ میں مسلسل کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ کل جوادیہ میں محفل تھی، اس کا مصرع تھا، وہ چونکہ دونوں معصومین کے لیے ہوتا ہے وہ کہ بانی دی ناشر شرع پیمبر آ گئے، یہ مصرع تھا۔ اس کے دو تین مطلب پیش کرتا ہوں، شعر پیش کرتا ہوں جو ہو گئے تھے، عرض کرتا ہوں کہ اکثر بات اور پڑھیے سب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب حروف مصطفیٰ نو کے قلم پر آ گئے، آپ کی توجہ اور آپ کی محبت سرکار دو عالم اور ان کی حال سے کیا ہے، یہ دوسرا مصرع واضح کرے گا اس بات کو، اور امتحان بھی لے لے گا۔ آپ کا نظر کرتا ہوں میں۔ جب حروف مصطفیٰ نو کے قلم پر آ گئے، جب حروف مصطفیٰ نو کے قلم پر آ گئے، لفظ جو سلوات کے دل میں تھے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حروف مصطفیٰ نو کے قلم پر آ گئے، لفظ جو سلوات کے دل میں تھے باہر آ گئے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سامنے دوسرا مطلب سنیے، سامنے آنکھوں کے جب رحمت کے منظر آ گئے۔ سنیے گا، سامنے آنکھوں کے، سامنے، اب یہ سب شعر ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کہے ہیں، بس میں پڑھ میں رہا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ سامنے آنکھوں کے، سامنے آنکھوں کے جب رحمت کے منظر آ گئے، یوں لگا جیسے شفاعت کو پیمبر آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان سامنے اللہ، آنکھوں واہ کے واہ جب واہ۔ رحمت کے منظر آ گئے، سامنے آنکھوں کے جب رحمت کے منظر آ گئے، یوں لگا جیسے شفاعت کو پیمبر آ گئے، یوں لگا جیسے شفاعت کو پیمبر آ گئے۔ اے ابو طالب مبارک ایک ہی تاریخ میں، اے ابو طالب مبارک ایک ہی تاریخ میں آپ کے گھر ایک امام اور ایک پیمبر آ گئے۔ اے ابو طالب مبارک ایک ہی تاریخ میں، اے ابو طالب مبارک ایک ہی تاریخ میں آپ کے گھر ایک امام اور ایک پیمبر آ گئے، آپ کے گھر ایک امام اور ایک پیمبر آ گئے۔ اور یہ شعر کے لیے مجھے بہت فکر کرنی پڑی ہے، خاص طور سے آپ حضرات سے۔
میں خاص توجہ چاہتا ہوں اس شعر کے اوپر، ملاحظہ فرمائیے گا. ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ فرش پر تشریف لائے جوں ہی ختم المرسلین. بھائی یہ شعر مصرع چاہے 50 بار سن لیجیے، مگر دوسرے مصرع پہ میں توجہ چاہتا ہوں. فرش پر تشریف لائے، فرش پر تشریف لائے جو ہی ختم المرسلین، سب رسولوں کے سلامی کے لیے سر آ گئے. فرش پر تشریف لائے جو ہی ختم المرسلین، فرش پر تشریف لائے جو ہی فرش پر تشریف لائے جو ہی ختم المرسلین، سب رسولوں کے سلامی کے لیے سر آ گئے، سب رسولوں کے سلامی کے لیے سر آ گئے. پھر ایک شعر سنیے گا. ان کی گرد پا نہ پائی چاند کی مٹی ملی، ان کی گرد پا نہ پائی، ان کی گرد پا نہ پائی چاند کی مٹی ملی، لوگ کتنے آسماں پر خاک اڑا کر آ گئے. ان کی گرد پا نہ پائی چاند کی مٹی ملی، ان کی گرد پا نہ پائی چاند کی مٹی ملی، لوگ کتنے آسماں پر خاک اڑا کر آ گئے، لوگ کتنے آسماں پر خاک اڑا کر آ گئے. معجزہ یہ ہے کہ وہ بھی گفتگو کرنے لگے، معجزہ یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ وہ بھی گفتگو کرنے لگے. مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آ گئے، معجزہ یہ ہے کہ وہ بھی گفتگو کرنے لگے، معجزہ یہ ہے کہ وہ بھی گفتگو کرنے لگے. مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آ گئے، شکل میں روزہ نمازوں کی محمد مصطفیٰ. یہ شعر سنیے خاص طور سے کہ شکل میں روزہ نمازوں کی محمد مصطفیٰ، شکل میں روزہ نمازوں کی محمد مصطفیٰ، بخشش امت کا سب سامان لے کر آ گئے. سبحان اللہ، شکل میں روزہ نمازوں کی محمد مصطفیٰ، بخشش امت کا سب سامان لے کر آ گئے، بخشش امت کا سب سامان لے کر آ گئے. اب یہ دو شعر اور سنیے گا. اہل دانش تشنہ ادراک ہو سکتے نہیں، سنیے آپ لوگ خاص طور سے. اہل دانش تشنہ ادراک ہو سکتے نہیں، اہل دانش تشنہ ادراک ہو سکتے نہیں، اب جہاں میں علم کے دو دو سمندر آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اہل اللہ، دانش واہ تشنہ واہ واہ. ادراک ہو سکتے نہیں، اہل دانش تشنہ ادراک ہو سکتے نہیں، اب جہاں میں علم کے دو دو سمندر آ گئے، اب جہاں میں علم کے دو دو سمندر آ گئے. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا. نظر کرتا ہوں ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے. اب جسے چاہیں کہیں اس کو محمد اہل بیت، اب جسے چاہیں کہیں اس کو محمد اہل بیت، ورنہ اہل بیت سب چادر کے اندر آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اب جسے اللہ، چاہیں واہ کہیں واہ اس کو محمد اہل بیت. اب کوئی اسلام کا چہرہ چھپا سکتا نہیں. بانی دین عاشر شرع پیمبر آ گئے، بانی دین عاشر شرع پیمبر آ گئے. سبحان اللہ، سبحان عمر اللہ، بھر واہ پھرتے واہ واہ. رہے دنیا میں ہم خانہ بدوش. بس یہ ہے شعر. خدا کرے مجھے موقع ملے، جو جا چکے ہیں وہ اس سے محظوظ زیادہ ہوں گے. عمر بھر پھرتے رہے دنیا میں ہم خانہ بدوش، پر مدینے میں لگا جیسے کہ ہم گھر آ گئے. سبحان اللہ، واہ عمر واہ بھر واہ. پھرتے رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت محترم میر نذیر باقری صاحب، جو محفل نور میں بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین، اب اسی کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.